اچھا، تو اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب دو پرائیویٹ نیٹ ورکس کو پبلک انٹرنیٹ کے ذریعے جوڑنا ہو تو کیسے جوڑا جائے؟ یہ ایک عام مسئلہ ہے لیکن اس کا حل کافی دلچسپ ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ نیٹ ورک انجینئرز یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا کنیکشن چاہیے جو لچکدار بھی ہو اور انتہائی محفوظ بھی، اور اکثر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ملتی۔ تو نیٹ ورک انجینئرز کے سامنے عام طور پر دو راستے ہوتے ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک کو چننے کا مطلب ہے کسی دوسری چیز پر سمجھوتا کرنا۔ یہ ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایک کلاسک کشمکش ہے۔ تو دیکھیں، ایک طرف ہے GRE، یہ پیچیدہ نیٹ ورکس کے لیے زبردست لچک فراہم کرتا ہے، مطلب یہ EIGRP اور OSPF جیسے ڈائنامک راؤٹنگ پروٹوکالز کو آرام سے سنبھال لیتا ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ زیرو سیکیورٹی، بالکل ایسے جیسے آپ پوسٹ کارڈ بھیج رہے ہوں، کوئی بھی اسے پڑھ سکتا ہے۔ دوسری طرف ہے IPsec، جو ایک بختر بند ٹرک کی طرح ہے، ناقابل یقین حد تک محفوظ، لیکن یہ ملٹی کاسٹ ٹریفک یا پیچیدہ راؤٹنگ کو آسانی سے سپورٹ نہیں کرتا۔ تو انتخاب کیا ہے، لچک یا سیکیورٹی؟ کیا ہو اگر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ GRE کی لچک کو IPsec کی فولادی سیکیورٹی کے ساتھ ملا دیا جائے؟ یہیں پر ایک بہت ہی زبردست حل سامنے آتا ہے۔ اس حل کا نام ہے GRE over IPsec، اور یہ دونوں ٹیکنالوجیز کی طاقتوں کو ملا کر ایک بہترین حل پیش کرتا ہے، اور نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے ٹنل کے اندر ٹنل۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ ایک GRE ٹنل بناتے ہیں جو ہماری تمام پیچیدہ راؤٹنگ کو سنبھالتی ہے، اور پھر ہم اس پوری ٹنل کو اٹھا کر ایک انتہائی محفوظ انکرپٹڈ IPsec ٹنل کے اندر پیک کر دیتے ہیں۔ اور اس مثال سے بہتر طریقے سے اسے سمجھا نہیں جا سکتا۔ سوچیں کہ آپ کا ڈیٹا ایک قیمتی سامان ہے۔ GRE اسے ایک لچکدار شٹل بس میں لوڈ کرتا ہے جو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ پھر IPsec آتا ہے اور اس پوری بس کو ایک بختر بند ٹرک کے اندر بند کر دیتا ہے تاکہ پبلک انٹرنیٹ پر سفر کے دوران یہ مکمل طور پر محفوظ رہے۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اسے بنایا کیسے جاتا ہے، اور آپ شاید حیران ہوں گے کہ یہ پرانے طریقوں سے کہیں زیادہ آسان اور سیدھا ہے۔ یہاں پر سب سے بڑی تبدیلی آتی ہے۔ دیکھیں، پرانے طریقوں میں ٹریفک کو میچ کرنے کے لیے لمبی چوڑی ACLs بنانی پڑتی تھیں جو کافی پیچیدہ ہو سکتا تھا، لیکن اب اپروچ بہت صاف ہے۔ صرف ایک IPsec پروفائل بنایا جاتا ہے اور اسے سیدھا ٹنل پر لگا دیا جاتا ہے۔ اس سے سیکیورٹی ٹنل سے ہی جڑ جاتی ہے، نہ کہ اس سے گزرنے والے ٹریفک سے۔ یہ بہت زیادہ مؤثر اور انتظام کرنے میں آسان ہے۔ لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ یہ ڈیفالٹ GRE over IPsec سیٹ اپ کام تو کرتا ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ تھوڑا سا غیر مؤثر ہے۔ دیکھیں، ڈیفالٹ موڈ میں، جسے ٹنل موڈ کہتے ہیں، یہ پورے کے پورے GRE پیکٹ کو ہیڈر سمیت اٹھا کر ایک نئے IPsec پیکٹ میں لپیٹ دیتا ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ ایک فالتو بیرونی IP ہیڈر بن جاتا ہے۔ ہمارے پاس پہلے سے ہی ایک IP ہیڈر تھا، اور اب ہم نے ایک اور شامل کر دیا ہے جس سے ہر پیکٹ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ہر ایک پیکٹ میں 44 اضافی بائٹس کا اضافہ ہوتا ہے۔ شاید یہ سننے میں زیادہ نہ لگے، لیکن سوچیں، جب ہر سیکنڈ ہزاروں پیکٹس بھیجے جا رہے ہوں تو یہ نیٹ ورک کی کارکردگی پر کافی اثر ڈال سکتا ہے۔ تو کیا اس کا کوئی حل ہے؟ بالکل ہے۔ نیٹ ورک انجینئرنگ میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اضافی بوجھ کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے دو زبردست ٹیکنیکیں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک اچھا سیٹ اپ ایک بہترین سیٹ اپ میں بدل جاتا ہے۔ یہ ٹیبل سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ ہم دو چیزیں بدلتے ہیں۔ پہلی، ہم IPsec موڈ کو ٹنل سے بدل کر ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں، اور دوسری، ہم ایک خاص قسم کا انٹرفیس استعمال کرتے ہیں جسے SVT یا اسٹیٹک ورچوئل ٹنل انٹرفیس کہتے ہیں، جو ہمیں مزید اصلاح کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ٹرانسپورٹ موڈ بہت ہوشیار ہے۔ وہ کہتا ہے، بھائی پورے پیکٹ کو دوبارہ لپیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ IP ہیڈر تو پہلے سے ہی موجود ہے، میں صرف اندر کے ڈیٹا کو محفوظ کروں گا۔ صرف اس ایک تبدیلی سے وہ فالتو 20 بائٹ کا IP ہیڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے حتمی نتیجہ۔ ٹرانسپورٹ موڈ سے 20 بائٹس بچے، اور SVTR کیا استعمال کرنے سے مزید 4 بائٹ کا GRE ہیڈر بھی نکل گیا۔
کل ملا کر ہم نے ہر پیکٹ سے 24 بائٹس کی بچت کی ہے۔ یہ کارکردگی کے لحاظ سے ایک بہت بڑی بہتری ہے۔ اور انہی اصلاحات کی وجہ سے یہ طریقہ اب سائٹ ٹو سائٹ وی پی اینز کے لیے انڈسٹری کا معیار بن چکا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں آئی پی سیک کی مکمل سیکیورٹی ملی، جی آر ای کی مکمل لچک ملی، کم سے کم اوور ہیڈ کی وجہ سے بہترین کارکردگی ملی، اور ایک ایسی کانفیگریشن جو پرانے طریقوں سے زیادہ آسان ہے۔ مطلب ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ جو پروفیشنلز فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک معیاری طریقہ کار ہے، یہ بھروسے مند ہے، مؤثر ہے اور محفوظ ہے۔ اور یہیں سے چیزیں واقعی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ یہ طریقہ 2 سائٹس کے لیے بہترین ہے، لیکن جب آپ کو درجنوں یا سینکڑوں برانچ آفیسز کو جوڑنا ہو تو ایک اور بھی جدید حل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ کہانی پھر کبھی کے لیے۔